ویسے تو مسٹر 10% ایک مشہور و معروف شخصیت کو کہا جاتا ہے، لیکن آج بات ہو رہی ہے وفاقی حکومت کی، جس نے ملک کی 10 بڑی کمپنیوں پر 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپر ٹیکس آخر ہے کیا، سپر ٹیکس لگانے کا مقصد کیا ہے، سپر ٹیکس صنعتی شعبے کو کیسے متاثر کرے گا، امیر طبقے پر ٹیکس خوشائن، لیکن یہ ٹیکس بھی صارف سے ہی وصول کیا جائے گا، سپر ٹیکس پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل، سپر ٹیکس پر عوامی حلقوں اور معاشی ماہرین کی آرا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ وفاقی حکومت نے بڑی صنعتوں پر 10% کے حساب سے سپر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا ہے۔ اس ٹیکس کے لگانے کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب ٹیکس لگنے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ فوری طور پر کرش کر گئی۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ سپر ٹیکس ہوتا کیا ہے؟ تو ناظرین، سپر ٹیکس بتانے سے قبل آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سپر ٹیکس کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ سپر ٹیکس 4% کے حساب سے تمام شعبوں پر لگے گا، جبکہ 13 صنعتی شعبوں پر 6% کے حساب سے اضافہ کر کے ان سے 10% کی شرح سے یہ سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا، جس کے بعد ان پر ٹیکس وصولی کی شرح 29% سے 39% ہو جائے گی۔ یہ ٹیکس صرف ون ٹائم یعنی ایک مالی سال کے لیے لگایا گیا ہے اور اس کے ذریعے سابقہ 4 ریکارڈ بجٹ خساروں کو کم کیا جائے گا۔ اچھا، اب حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس کی اصطلاح استعمال ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نئے ٹیکس کی وضاحتیں طلب کرتے نظر آ رہے ہیں، وہیں پر معاشی ماہرین ٹیکس کے نفاذ کے معاشی صورتحال پر پڑنے والے اثرات پر اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ سپر ٹیکس کا نفاذ ملک میں مہنگائی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سپر ٹیکس ہے کیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے میں شائع ہونے والی رپورٹ میں ماہر ٹیکس امور اشفاق تولا اور ڈاکٹر اکرام الحق کا کہنا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا ٹیکس ہوتا ہے اور عمومی ٹیکس کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ سپر ٹیکس لگ سکتا ہے، تاہم ٹیکس لگاتے ہوئے اس کا مقصد بیان نہیں کیا جاتا۔ اس سپر ٹیکس کو لگاتے ہوئے حکومت نے اس کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ اس سے اکٹھے ہونے والے پیسے کو غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جب کسی ٹیکس کو لگانے کا مقصد بیان کر دیا جائے تو وہ لیوی ہوتی ہے اور اس کی منظوری پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں سپر ٹیکس لگانے کا مقصد۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سپر ٹیکس کے ذریعے گزشتہ 4 ریکارڈ بجٹ خساروں کو کم کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اس ٹیکس سے اکٹھے ہونے والے پیسوں کو غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اشفاق تولا اور ڈاکٹر اکرام الحق نے کہا کہ یہ ٹیکس حالات کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بھی حکومت ہنگامی اقدامات کے تحت اسے عائد کر سکتی ہے۔ ٹیکس کا مقصد یہی ہے، زیادہ پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، لیکن اس ٹیکس کے ذریعے پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے شعبوں پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ اگر زیادہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو اس کے دوسرے بھی طریقے ہیں، جس میں بجٹ میں دی جانے والی ٹیکس چھوٹ کو ختم کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ غیر ترقیاتی اخراجات میں کمی لائی جائے، زرعی ٹیکس اور ہول سیلز اور ٹریڈز کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، لیکن حکومت نے پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے شعبوں پر ہی زیادہ ٹیکس ڈال دیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سپر ٹیکس صنعتی شعبے کو کیسے متاثر کرے گا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ تو ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے 10% کی شرح سے سپر ٹیکس 13 صنعتی شعبوں پر لگائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان شعبوں میں سیمنٹ، بینکنگ، ایویشن انڈسٹری، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، شوگر، بیوریج، سٹیل، تیل و گیس، فرٹیلائزر، سگریٹ اور کیمیکل کے شعبے کی انڈسٹریاں شامل ہیں، جنہیں 10% کے حساب سے یہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں ان شعبوں کے علاوہ دوسرے صنعتی شعبے 4% کے حساب سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور درج بالا پر 4% شرح میں 6% کی شرح سے اضافہ کر کے ان پر سپر ٹیکس کی صورت میں 10% ٹیکس کی شرح کر دی گئی ہے، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے ان کے لیے ادائیگی کا۔ اب اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، امیر طبقے پر ٹیکس خوشائن ہے، لیکن یہ ٹیکس بھی صارف سے وصول ہوگا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स के ऐलान के बाद इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहस का आगाज हो गया है। एक जानिब तो अमीर तबके पर टैक्स लगाने के फैसले को खुशाइन करार दिया गया है, तो दूसरी जानिब इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि इसके असरात भी कीमतों में इजाफे की शक्ल में अवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अगर पहले तबके की बात की जाए तो एक सारिफ ने लिखा कि सनतों और उनके मालिकान पर सुपर टैक्स लगने से हुकूमती खसारा कम होगा और आम आदमी को रिलीफ मिलने का इम्कान बढ़ेगा। अमीरों पर नए टैक्स पूरी दुनिया में लग रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका मुनाफा कम होगा। खुदारा अच्छे बुरे फैसलों में तमीज करना सीखे। एक और सारिफ ने लिखा कि मैं नहीं जानता कि सुपर टैक्स के बारे में क्या महसूस किया जाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ हद तक हिमायत जरूर करूंगा। अमीर पर टैक्स लगाना दुरुस्त सम्त में कदम है। देखते हैं कि इसका मईशत पर क्या असर पड़ता है। उधर दूसरी जानिब एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस फैसले को मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे रहा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान मुआशी तर्जुमान रहने वाले मुजम्मिल असलम ने लिखा कि इंडस्ट्रीज पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। अब तरक्की और मईशत को खुदा हाफिज कह दें। अच्छा, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि महंगाई की शरह 30% बढ़ गई है, जबकि सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। सियासी लौटों की अदायगी डॉलरों में हुई है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। गरीब के खिलाफ गला घोंट बजट, लेकिन IMF अभी भी फैसला नहीं कर रहा। अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जमात इस्लामी के महंगाई ट्रेन मार्च की हिमायत करता हूँ। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रहीम जार खान रेलवे स्टेशन से ट्रेन मार्च के आगाज पर खिताब करते हुए कहा कि बाहर की कंपनी से महंगे दामों मुआयदे करके मुल्क को तबाह किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिफारिश और रिश्वत के बगैर गोल्ड मेडलिस्ट को भी नौकरी इस मुल्क में मिलना अब मुश्किल हो चुकी है। सिराजुल हक ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कराची को 1100 अरब रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन 11 रुपए तक नहीं दिए और जनूबी पंजाब सूबे का वादा भी नहीं पूरा किया गया। इसमें तो कोई शक नहीं जनाब कि PTI के मंशूर में शामिल था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, और इसके हवाले से किसी हद तक कोशिशें भी की गई, जो कि सिर्फ कोशिशों तक ही महदूद रहीं। कोई अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा सका। अच्छा, साथ ही साथ सिराजुल हक ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कश्मीर भारत और स्टेट बैंक आलमी मालियाती इदारे के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, सुपर टैक्स के हवाले से जितनी भी आज हमने इस वीडियो के अंदर बातें की, यकीनी तौर पर आपको समझ आ गई होंगी कि सुपर टैक्स है क्या और इससे कौन कौन से लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे और इसके लगाने का मकसद क्या है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।